لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قالت زینب الکبریٰ سلام اللہ علیہا: لا تمحو ذکرنا. مومن و مومنات، علماء کرام اور صدر محترم، السلام علیکم جمیعاً ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے اس پرمسرت موقع پر یہ عید سعید ثانیہ زہرا جناب زینب سلام اللہ علیہ کی ولادت باسعادت کے سلسلے میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ ہی کے خطبے سے ایک چھوٹا سا جملہ میں نے عنوان سخن قرار دیا ہے. ماشاءاللہ شعراء کرام اور میرے بعد مولانا نعیم عباس صاحب قبلہ کی بصیرت افروز تقاریر سنیں گے. میری صرف خواہش تھی شرکت کرنے کی، اور وہ مشروط وعدہ تھا کہ اگر دلی میں مقیم رہا تو ضرور شرکت کروں گا، اور ایک تمنا بھی ہوتی ہے یہاں کی محفلیں سننے کی. ویسے ماشاءاللہ اب ہمارے یہاں بھی وہی جوش و خروش جذبہ رہتا ہے، لیکن بہرحال اپنے وطن کی محفلیں اپنی ہی ہوا کرتی ہیں، اور ہمارے یہاں ملاوٹ کا دور زیادہ ہوتا ہے. کلام کسی اور کا پڑھنے والا کوئی بھی پڑھ دے، لیکن کم سے کم یہ ہے اسی حد تک کہ شعراء کا کلام جو ہے یہاں پر اصلی مل جاتا ہے. ایک مرتبہ صلوات پڑھے والے محمد والی محمد. برادر عزیز مولانا عشرت صاحب قبلہ اور برادر مولانا سید عزادار حسین صاحب، ان کا ممنون ہوں کہ انہوں نے موقع دیا کہ آپ سب حضرات کی زیارت کا شرف اس محفل کے بہانے ملا. اور ظاہر ہے کہ مولائیوں کے لیے تو یہ ہے کہ ایک مولائی کی صورت دیکھ کے دوسرا مولائی جو ہے وہ مسکراتا ہے. اور روایات میں ملتا ہے کہ مدینے میں بھی لوگ جو ہے ایک دوسرے کو پہچاننے کے لیے مولا علی کا نام لیا کرتے تھے، تو پہچانتے تھے کہ یہ مولائی ہے یا نہیں ہے. اور ہمارے یہاں تو ظاہر ہے کہ جزء ایمان ہے کہ ایک مولائی دوسرے مولائی کی زیارت کر کے مسکرائے اور اپنے ایمان کی داد دے. ایک مرتبہ صلوات پڑھے والے محمد والے. جناب زینب سلام اللہ علیہ، یہ تو آپ نے برابر سنا ہے کہ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کے لیے جب یہ بیٹی رسول اللہ کو عطا کرنا تھی تو رسول اللہ کو اللہ نے معراج پر بلایا، مگر جناب زینب سلام اللہ علیہ کے لیے جو اللہ نے اہتمام کیا وہ تاریخ میں کسی دوسری ہستی کے لیے نہیں ملتا. ایسا ماحول اللہ نے ترتیب دیا کہ عصمت کا گھرانہ اور سرداری اس گھر کے اندر، جو نانا قرار پایا وہ سید المرسلین، جو بابا قرار پایا وہ سید الاوصیاء، جو ماں قرار پائی سیدت نساء العالمین، اور جن کو بھائی قرار دیا وہ سید جوانان جنت کے سردار. اور اس میں جناب زینب کی تربیت کا اہتمام کیا کہ غیر معصوم کی آغوش میں زینب کو پلنے ہی نہ دیا. بزرگ علماء فرماتے ہیں کہ دو ہستیاں وہ ہیں صاحبان عصمت کے بعد کہ جو معصوم تو نہ تھیں مگر کسی معصوم سے کم نہ تھیں. ایک جناب زینب سلام اللہ علیہ اور ایک حضرت ابو الفضل العباس.
14 मासूमीन को इसमत अल्लाह ने अता की और इन हस्तियों ने इसमत अपने अमल के जरिए से हासिल की। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की जिंदगी का सबसे बड़ा कारनामा यह है, जो दीन करबला में मिट चुका था, खत्म हो रहा था या दफन हो रहा था, उसको हुसैन इब्ने अली ने अपने खून से जिंदा किया और हुसैन इब्ने अली के नाम को ज़ैनब कुबरा ने जिंदा किया। आज अगर इस्लाम बाकी है तो एहसान है हुसैन इब्ने अली का, और हुसैन इब्ने अली का नाम जिंदा है तो एहसान है जनाब ज़ैनब कुबरा का। हकीकत यह है, जनाब फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की आगोश में जो तरबियत पाई है जनाब फातिमा ने, वक्त वफात जनाब ज़ैनब की उम्र जब माँ का साया उठा है तो तकरीबन 6 बरस का सिन था, और 6 बरस के सिन में मुकम्मल तरबियत जनाब फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाई। जो तारीख से मुशाहिदा होता है वो ये कि जनाब फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने मदीने में कोई खातून ऐसी नहीं छोड़ी थी जिसको दर्स कुरान न दिया हो, कुरान न पढ़ाया हो, तफसीर का दर्स न दिया हो। कहते हैं कि जब मौला अमीरुल मोमिन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीने से ज़ाहिरी खिलाफत के बाद जंग जमल हो चुकी और उसके बाद जंग सिफीन की तैयारी होने लगी, आसार नमूदार होने लगे, तो आपने पाए तख्त जो है, तख्त खिलाफत जो है वो मुंतकिल कर दिया मदीने से कूफा। खानवादे को भी साथ ले गए, जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा भी हैं, उसमें जो आपके चाहने वाले असहाब थे वो भी कूफे मुंतकिल हो गए। बाज़ असहाब की ख़वातीन ने ये कहा कि मौला अमीरुल मोमिन अलैहिस्सलाम से फरमाए कि जनाब ज़ैनब जो दर्स मदीने में दिया करती थी वो दर्स यहाँ शुरू करें। जनाब अमीरुल मोमिनीन ने जनाब ज़ैनब से ख्वाहिश की कि बेटी, वो असहाब जो यहाँ मुंतकिल हो गए वो चाहते हैं, उनकी बेटियाँ चाहती हैं कि वो तालीम और तरबियत का अहतमाम जो आपने मदीने में किया वो कूफे में भी करें। जब आपने कूफे में दर्स देना शुरू किया है तो तारीख़ में मिलता है कि बहुत से ऐसे मसाइल थे कि जिनको लम्हों में जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने हल कर दिया। बाद ऐसे भी मसाइल मिलते हैं कि मौला अमीरुल मोमिन अलैहिस्सलातु वस्सलाम समझाते थे मगर लोगों की समझ में नहीं आता था, लेकिन वही मसाइल, वही लहजा, वही ज़बान, वही अंदाज जब जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने अख्तियार किया तो लम्हों में मसाइल हल हो गए। और वजह आप बेहतर समझ सकते हैं, मर्दों को समझाना आसान है, औरतों को समझाना मुश्किल है। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने वो तरीक़ा अपनाया कि जो मर्द नहीं समझ रहे थे मौला से, उनकी औरतों के दिलों में वही कौल, वही अफ़ाल, वही तरीक़ा जनाब ज़ैनब ने उतार दिया और मसला जो है, जो कई दिनों पर मुहित था, वो लम्हों में हल हो गया। एक मरतबा सलावत पढ़े वाले मोहम्मद वाले। हम लोगों का पढ़ लेना बोल लेना बहुत आसान है, लेकिन जब आप वाक़ईअन तारीख़ को देखेंगे तो उस वक्त आपको अंदाज़ा हो रहा है। ये अलग चीज़ है कि साहिब फ़ज़ीलत थी, आलिम गैर मुअल्लमा थी, ये सब के सब अलक़ाबात, वो तमाम चीज़ें हैं। इससे बड़ा शरफ और क्या होगा कि 5 मासूमों की आप मुशीर रही हैं। मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम बाबा हैं, मगर मशवरा आखिर में जनाब ज़ैनब से फरमाते। इमाम हसन, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम आप ही से मशवरा फरमाते। लेकिन जिन जिम्मेदारियों को अपने कांधों पर उठाया था वो वसीयत, एक मरतबा सलावत पढ़े वाले मोहम्मद वाले मोहम्मद, और इससे बेहतर सलावत पढ़े मोहम्मद। और एक बेहतर सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। बिस्मिल्लाह।
صلوات پڑھے والے محمد والے محمد. ایک تو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے بعد وفات پیغمبر جن حالات کا مشاہدہ کیا، سنا نہیں ہے، مشاہدہ کیا. گھر کے دروازے کو آگ لگنا، بابا کے گلے میں رسن پڑنا، دروازہ جلایا جانا، یہ تمام وہ مصیبت ہے کہ جن میں آپ نے اپنے بابا کے صبر کو دیکھا اور ماں کے صبر کو دیکھا. اور جب یزید ظاہری طور پر خلیفہ بن گیا اور اس نے پہلا کام اپنی بیعت کا کیا، امام حسین علیہ السلام مسجد میں تشریف فرما ہے، مشغول نماز ہیں، اور وہیں پر عبداللہ ابن زبیر بھی بیٹھے ہوئے ہیں. قاصد آتا ہے، خط لا کے دیتا ہے، امام حسین علیہ السلام خط کو مصلی کے نیچے رکھ دیتے ہیں، نماز تمام ہوتی ہے. عبداللہ ابن زبیر آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ مولا یہ کیا ہے؟ کہا قاصد کا خط ہے، گورنر مدینہ کا. کیا لکھا ہے؟ کہا معلوم ہوتا ہے کہ حاکم شام کا انتقال ہو گیا. گھر تشریف لائے، چہرے کے اوپر تردد نظر آیا. بہن آگے بڑھی، بھیا کیا بات ہے؟ آپ نے خط نکالا اور دکھایا کہ یہ خط ہے. کس کا خط ہے؟ آپ نے چاک کیا، کھولا، پڑھا. خط میں کیا لکھا ہے؟ کہا کہ یزید کے باپ امیر شام جو ہے وہ انتقال کر گیا، یزید جو ہے وہ خلیفۃ المسلمین بن گیا ہے، گورنر مدینہ نے طلب کیا ہے بیعت کے لیے. یہ پہلا موقع ہے جب امام فرما رہے ہیں جناب زینب سے، اور جناب زینب دیکھ رہی ہیں. بھیا کیا ارادہ ہے؟ کہا دو راستے ہیں. ایک راستہ یہ ہے کہ میں بیعت کر لوں، امن و امان سکون کے ساتھ خانوادے کے ساتھ مدینے رہو، کوئی زحمت نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی خون خرابہ نہیں. دوسرا راستہ یہ بیعت سے انکار کر دوں، گھر سے بے گھر ہوں گا، بچے قتل ہوں گے. اور یہ کہہ کے خاموش ہو گئے اور جناب زینب کے چہرے پر نظر جمالی. ایک لمحے کے بعد جناب زینب نے فرمایا کہ ایک شقی اور بے دین کی اطاعت اور اس کے بیعت کے مقابلے میں بیعت سے انکار کر دینا زیادہ بہتر ہے، چاہے اس میں اپنی جان کا نذرانہ ہی کیوں نہ قربان پیش کرنا پڑے، اور چاہے بچے قربان ہو جائے، چاہے وطن سے بے وطن ہونا پڑے. چہرہ امام کے اوپر مسکراہٹ آئی. آپ نے بہن کی پیشانی کو بوسہ دیا. کہا بہن تم نے جو مشورہ دیا ہے ایسا ہی عمل ہوگا. ہمارے ہاں ہمیشہ کہلایا جاتا ہے کہ جناب ابو الفضل العباس جو ہیں ان کو علمبردار امام حسین علیہ السلام نے بنایا. ممکن ہے لوگوں کی نظر یہ ہو، مگر میری اپنی تحقیق یہ ہے کہ علمبرداری کا صحرا جناب عباس کے سر پہلی مرتبہ اسی روز جناب زینب نے باندھا ہے. آپ نے فرمایا بھیا اگر آپ بیعت کا انکار کریں گے تو زینب آپ کے ساتھ ہوگی، میں اپنے بچوں کو قربان کروں گی، اپنے رضا کو قربان کروں گی، مگر آپ کے شانہ بشانہ رہوں گی اس جہاد کے اندر. اور اس کے بعد آپ نے 18 بنی ہاشم کی فوج تیار کی، بیچ میں بھائی کو کھڑا کیا، داہنی طرف جناب ابو الفضل العباس، بائیں طرف جناب علی اکبر، اور پہلی مرتبہ آپ نے علمبردار لشکر جو ہے، جو ایک چھوٹا سا لشکر ترتیب دیا ہے حفاظت حسین ابن علی کے لیے، اس کا سردار جناب ابو الفضل العباس کو بنایا. اور اب یہ سرداری ہمیشہ کے لیے جناب ابو الفضل العباس کی میراث بن گئی. بہرحال وہ تمام منزلیں سنی ہوں گی، ہر موقع کے اوپر جناب زینب سلام اللہ علیہ ساتھ میں ہیں اور کربلا پہنچتی ہیں. وہ تمام منازل طے کیے اور یہاں پر ملتا ہے، یعنی آپ تصور نہیں کر سکتے کائنات کے اندر حضرت حوا سے لے کر ختم رسالت تک، ختم رسالت سے اب اور اب سے صبح قیامت تک کسی ایسی بیوی کو پیش کر کے بتائیں کہ جس کے بچے شہید ہو گئے ہوں، بھائی شہید ہو گیا ہو، پورا خانوادہ لٹ گیا ہو، اور اس نے اپنی نماز کو قضا کیا. ہم لوگوں نے لاتعداد جنازے دیکھیں، جوانوں کے، جوان عورتوں کے، جوان مردوں کے، اور نماز کا وقت آ گیا، کسی مولوی میں ہمت نہیں ہوتی کہ وہ اس مرنے والے کے باپ بیٹے بھائی کو یہ کہے جو داڑھے مار مار کے رو رہے ہیں
کہ نماز کا وقت ہے، جماعت ہو رہی ہے، آؤ اور نماز پڑھ لو. ہر ایک یہ کہے گا ان کو غمزدہ ہے، اتنے جوان کا غم ہے، ان کو رونے دے بعد میں پڑھ لیں گے. کوئی نہیں پڑھتا. لیکن یہ جناب زینب ہے کہ کربلا میں آنکھوں کے سامنے بھرا ہوا گھر لوٹا ہے اور نماز ظہر عصر کو قضا نہیں کیا، مغرب و عشاء کو قدر نہیں کیا. مغرب و عشاء کا تو وقت ہے جب خیام بھی جل چکے ہیں اور اب اکیلی وارث ہیں، جو ایک طرف بیویوں کو سنبھالنا، ایک طرف جو ہے بچیوں کو سنبھالنا، دوسری طرف جو ہے بھائی کے پورے خانوادے کو سنبھالنا، مگر نماز جناب فاطمہ زہرا نے نہیں چھوڑی. اور اس کے بعد حمید لکھتا ہے کہ جب خیام میں آگ لگی ہے تو میں نے وہ منظر بھی دیکھا کہ کسی ایک بچے کو، آج آپ دیکھ لیں دنیا میں کتنی آگے لگتی ہیں اور کتنے مر جاتے ہیں، جبکہ فائر بریگیڈ بھی آتی ہیں، سب مدد بھی کرتے ہیں، اس کے باوجود سب کو نہیں بچا پاتے. تاریخ کربلا ہے کہ خیام حسینی میں آگ لگی ہے. آگ لگنے کے بعد خیام میں کسی ایک بچے کو جلنے نہیں دیا، کسی ایک بیوہ کو جلنے نہیں دیا. حتیٰ کہ حمید ابن مسلم لکھتا ہے کہ وہ جلتی ہوئی آگ میں جب سارے خیمے جل چکے اور ایک خیمے میں چاروں طرف سے آگ لگی ہوئی ہے اور ایک بی بی بار بار خیمے میں جاتی ہے، باہر آتی ہے، میں نے کہا کہ بی بی آپ جل جائیں گی، اس میں کیا ہے؟ کہا اسی میں تو میری اصل امانت ہے. اور کچھ دیر کے بعد دیکھا کہ ایک بستر کو لپیٹے ہوئے سینے سے لگائے ہوئے باہر آئی ہیں. مگر یہاں پر بھی آپ دیکھیں شریعت کا پاس، شریعت کا لحاظ، امام کی اطاعت. امام سجاد کو جب خیام میں آگ لگی ہے تو اٹھا کر کے کہا کہ بیٹا مجھے یہ بتلاؤ اس وقت کیا حکم ہے تمہارا، تم امام وقت ہو. تمام خیام جل گئے. یہ ہے پاس و لحاظ شریعت کہ لمحہ بلمحہ ہر مصیبت کے اوپر شریعت کا لحاظ. ہم تو مطلب ماننے والے مولا علی کے ہیں، جناب فاطمہ کے ہیں، رسول اللہ کے، مگر ہر مقام پہ شریعت کو پامال بھی کرتے ہیں، کرتے ہوئے دیکھتے بھی ہیں. مگر کیا کہنا اس بی بی کا کہ جس کا ماتم کرتے ہیں اس نے لمحہ بلا شریعت کو اگر حسین نے شہید ہو کے بتایا تو شہادت کے بعد ہر لمحے شریعت کا اعلان بھی کیا، پاس و لحاظ بھی کیا اور بتلایا بھی. اور اب یہ محافظ ہے شریعت کی بھی اور محافظ شریعت کی بھی. اس کے بعد آپ دیکھیں گے تاریخ میں وہ سنہرے الفاظ سے لکھے ہوئے واقعات ملیں گے کہ ظاہراً تو فوج یزید جو ہے انعام پانے کے لیے کربلا میں آ گئی. وہ عمارت کی بنیاد جو دربار خلافت میں بعد وفات پیغمبر رکھی گئی تھی اور امیر شام نے اس عمارت کو مکمل کر کے یزید کو اس کا مالک و مختار بنا دیا. مفتی بک چکے، محدث بک چکے، مفتی بک چکے اور اب تو ان کی مرضی کے فتوے ہیں، جسے چاہے قتل کر دیں، جس پر چاہے کفر کا فتویٰ لگا دیں. اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ بس اب اہل بیت کو کربلا میں ختم کر کے مٹا کے اب رہا کیا ہے، چند بیویاں ہیں، بچے ہیں، اب تو کچھ رہا نہیں. شریعت ہماری ہے، جیسے چاہے حکم لگائیں، جیسے چاہے تفسیر بیان کریں، قرآن بھی ہمارا، سب کچھ ہمارا. مگر امام حسین علیہ السلام کی آخری وصیت، بہن میں نے اپنے خون سے اسلام کو زندہ کر دیا، اب میرے ذکر کو باقی رکھنا تمہارا کام ہے. یہاں پر ایک وصیت جو آخر وقت کی ہے وہ ملتی ہے، بہن میں جا رہا ہوں مگر نماز شب میں مجھے فراموش نہ کرنا. یہ جملہ اس بات کی تصدیق ہے کہ میری بہن نماز شب ترک نہیں کرتی، نہ صبح کی نماز کی فرمائش کی، نہ ظہر عصر کی، نہ مغرب عشاء کی. وہ عیش و آرام کا وقت کہ جب انسان خواب غفلت میں سوتا ہے مڈ نائٹ کے بعد، اس وقت کے لیے کہہ رہے ہیں بہن نماز شب میں اپنے بھائی کو فراموش نہ کرنا. اور اب جناب زینب اٹھی ہیں تو آپ دیکھیں کہ تاریخ کہتی ہے جب 11 محرم آئی چاروں طرف لاشیں پڑے ہوئے ہیں اور اس میں دیکھا کہ زنجیریں، طوق اور رسییں جو ہیں لائی گئی ہیں. جناب زینب نے فوراً سمجھ لیا، سید سجاد کے پاس آئیں، بیٹا گھبرانا نہیں، یہ طوق و سلاسل پہننا جو ہے صاحبان افتخار کا کام ہے، بیٹا انکار نہ کرنا. ان کو کوئی بہانہ ایسا نہ دینا کہ تمہارے قتل کا یہ فتویٰ صادر کر دیں اور بہانہ بنا کر کے تمہیں قتل کر دیں. بیٹا تم ہی تو جو مدینے تک ہمیں لے کر کے جاؤ گے. یہ ہمت وہ بہن جو سارے مصائب میں ڈوبی ہوئی ہے. کوئی ہے ایسی عورت جو اتنے مصائب اٹھانے کے بعد میں اپنے بیمار بھتیجوں کو اس صورت سے وصیت کرے اور اس کے بعد بیویوں کے پاس آئی. بیویوں گھبرانا نہیں، یہ ذلت و خواری نہیں ہے،
یہ انقلاب ہے، یہ جنگ ہم جیت رہے ہیں، یہ آخری انجام ظلم جو ہے اب ختم ہونے جا رہا ہے، خاموشیوں سے رسن پہن لینا۔ یہ کمال تھا جناب زینب کا، کبھی بچیوں کو تسلی دینا، کبھی بیویوں کو تسلی دینا، کبھی امام وقت کو سنبھالنا۔ اور اب کہتے ہیں خاموشی کے ساتھ قافلے میں پورے راستے مدینے کوفے پہنچ گئی، اور کوفے پہنچنے کے بعد وہ تاریخی خطبہ ملتا ہے جو آپ نے کوفے میں ایک ہی خطبہ دیا ہے، جو کوفے والوں کو جب وہ رو رہے تھے، کہتے ہیں اس کا اثر یہ ہوا کہ کوفے کے در و دیوار سے رونے کی آوازیں آ رہی تھی، اور جب ابن زیاد نے کلام کرنا چاہا تو جناب زینب نے ٹھکرا دیا، اور اس جو چند جملوں کا جواب جناب زینب نے دیا اس کو منہ توڑ جواب، اور اس کے بعد میں کہتے ہیں کہ ایک صحابی وہاں کوفے کے اندر آ گیا، اور آنے کے بعد میں اس نے کہا اے ملعون جانتا ہے کون بیویاں ہیں اور یہ سر اقدس کس امام کا ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ سننے کے بعد ہر طرف سے تلواریں نکل آئیں اس قبیلے کی، جناب عبداللہ ابن عفیف ان کے قبیلے کی تلواریں نکل آئیں، اور اب کہتے ہیں کہ جناب زینب کی تقریر کا یہ اثر ہوا کہ قریب ہے کہ دارالعمارہ کے اوپر حملہ ہو جائے، فوراً قافلے کو یہاں سے روانہ کر دیا۔ اور اب تاریخ کہتی ہے کوفے سے شام تک جو بستیاں ملی ہیں ان میں یہودیوں کی بستیاں بھی ہیں، کرسچن کی بستیاں بھی ہیں، جناب زینب کے الفاظ وہاں تک پہنچ گئے، امام حسین کے معجزات انہوں نے دیکھے، وہ بستیاں مسلمان ہو گئیں۔ جس شہر اور جس ملک میں 35 سال دشمنان علی کی حکومت رہی ہو، جہاں مولا علی کا نام معاذ اللہ گالی بن چکا ہو، اس ماحول کے اندر آج آپ دیکھیں گے ہر طرف جو ہے علی کے چاہنے والے، ہر طرف جناب زینب کے چاہنے والے کیوں ہیں؟ یہ جناب زینب کی تقاریر کا نتیجہ تھا کہ ان کے رگ و ریشے میں انقلاب آ گیا۔ کہتے ہیں کہ شہروں میں پناہ نہیں ملتی تھی یزیدی لشکر کو، شہروں کے دروازے بند ہو جاتے تھے، قلعوں کے دروازے بند ہو جاتے تھے۔ یہ جو آپ سنتے ہیں کہ دربار یزید کو سجایا گیا، سب کچھ کیا گیا، کیوں؟ اپنی خفت مٹانے کے لیے، اس لیے کہ پورے راستے کی خبریں مل رہی تھی کہ اس فتح کو کس طریقے سے دیکھا جا رہا ہے۔ تب اس نے جو ہے اہل بیت کو معاذ اللہ ذلیل کرنے کے لیے شام کے دربار میں جو ہے آنے سے 3 دن تک روکا اور سجاوٹ کی، مگر وہاں پر بھی تاریخ کہتی ہے کہ جب دربار یزید میں ان قیدیوں کو بھیجا گیا ہے تو اس وقت بھی جناب زینب سلام اللہ علیہ نے سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ جس وقت خطبہ دیا ہے، ایک جگہ وہ ہے جناب زینب نے خطبہ دیا، اور ایک جگہ سے جناب سید سجاد نے ایک ہی وقت میں پھوپھی اور بھتیجے نے خطبہ دیا ہے، مؤذن نے اذان دی، ہر طرف سے اذان کیا۔ آج بھی 4 مؤذن اذان ایک وقت میں دمشق کے اندر دیتے ہیں، اس خطبوں کو روکنے کے لیے جو جناب زینب سلام اللہ علیہ اور امام سجاد نے دیے تھے۔ اور اسی دربار کے اندر جو آپ نے یزید سے کلام کیا، بس آخر کلام میں ختم دعا کہتے ہیں کہ جب شادیانے بج رہے تھے اور یزید جو ہے شراب کے نشے میں مست تھا اور فخر و مباحت کر رہا تھا اور پوچھ رہا تھا کہ اب بتلاؤ وہ کون ہے کہ جو اس وقت کربلا کی جنگ کا نقشہ کھینچے اور حسین ابن علی کی شکست کے بارے میں بتائے۔ شمر آگے بڑھا اور کہتا ہے، شمر کا یعنی جو ایک انداز ہوتا ہے حکومت کو خوش کرنے کا کہ ہمارے جوانوں نے بہادری کیسے دکھلائی اور کیا ہوا اور کس طریقے سے حسین ابن علی کو قتل کر دیا ہم نے اور فتح پالی، تو ایک گرجدار آواز جو ہے وہ گونجتی ہے اور وہ کہتی ہے ایسا نام لیا ہے کہ بھرے ہوئے دربار کے اندر صحیح خبر بتا، اس دربار میں یہ بتا کہ یزیدی فوج کتنی تھی اور میرے بھائی حسین کے ساتھی کتنے تھے۔ جو یزید سر جھکائے ہوئے تھا، ہر طرف سے آواز آنے لگی، صحیح تمہاری فوج کتنی تھی؟ یزید نے گرجدار آواز میں شمر سے کہا، مجھے صحیح رپورٹ دے، کتنے لوگ تھے؟ سر جھکا کے شمر جو اب تک فخر و مباحت کر رہا تھا اور بڑے فخر سے بیان کر رہا تھا، سر جھک گیا، دھیمی آواز میں کہتا، سچ تو یہ ہے کہ 32,000 کی فوج تھی ہماری۔ حسین کے ساتھی کتنے تھے؟ 72۔ کتنے کٹ گئے؟ 22,000 ہمارے جوان قتل ہوئے، 10,000 بچ کے آئے۔ حسین کے ساتھی کتنے تھے؟ 72۔ جناب زینب نے وہ خطبہ دیا ہے جو تاریخی خطبہ ہے، اسی خطبے کا ایک ٹکڑا میں نے، ایک جملہ میں نے جو ہے وہ بیان کیا کہ جناب زینب جو ہے وہ خطبہ دیتے ہوئے فرماتی ہے، یا یزید لا تمحو ذکرنا، ہماری ہستی، ہمارا
ہم وہ ہیں کہ جن کا ذکر اس دنیا میں ختم ہونے والا نہیں ہے، کیوں؟ ہمارے ذکر کا ضامن جو ہے اللہ ہے۔ آج جو یہ مجلسیں ہیں، انداز مجالس ہے، یہ سب کا سب جناب زینب شام کو فتح کر کے اٹھیں۔ اسی خطبے کے بعد آپ یہ دیکھیں تاریخ میں 3 ہستیاں ملتی ہیں، ایک جو ہے وہ طبیب ہے، ایک دوسرا جو یہودی ہے سلیق نام ہے اس کا، اور ایک دوسرا جو ہے وہ عیسائی ہے، جو کھڑے ہو کر کے کہتا ہے کہ میں، یہ جو طبیب ہے وہ کہتا ہے کہ میں حضرت داؤد کی 137ویں نسل میں ہوں، حضرت داؤد کی 137ویں نسل میں ہوں، اور جو لوگ مجھے دیکھتے ہیں میرے قدموں کی خاک کو اٹھا کر کے بوسہ دیتے ہیں اس نسبت سے جو حضرت داؤد سے ہے۔ اور ملعون، تو نے اپنے نبی، جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے اس کی اولاد کو قتل کر دیا، اور کلمہ پڑھ کر کے امام حسین علیہ السلام کا نام لے کر کے ان کی بیعت کر کے درجہ شہادت پہ فائز ہوتا ہے۔ دوسرا کرسچن ہے، وہ بھی امام حسین علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کر کے کلمہ الہی پڑھا اس نے، امام حسین کی بیعت کی، اور وہ بھی درجہ شہادت پہ فائز ہوا۔ تیسرا، آپ سنتے رہتے ہیں کہ روم کا سفیر تھا جس نے کھڑے ہو کے کہا کہ تم نے تو ایک باغی کا، اب تک تو یہ تھا کہ ایک باغی ہے جس نے حکومت کے خلاف نعرہ لگایا ہے، یہ جناب زینب کا وہ انقلاب تھا جو دربار یزید میں آیا۔ اور تاریخ یہ بھی کہتی ہے کہ ہندہ جو اس کی زوجہ تھی، اس نے جب سنا کہ اولاد رسول ہے یہ حسین ابن علی کا قتل ہوا ہے، اسی دربار کے اندر وہ آ گئی اور اس پر لعنت بھیج کر کے اس سے قطع تعلق کر لیا، اور اپنی بیٹی کو آتی ہے۔ اسی دربار کے اندر کوئی خطیب جہاں خطبہ بغیر علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر سب و شتم کے بغیر نہیں ہوتا تھا، کوئی خطیب نہیں مل رہا تھا کہ جو مولا علی کو اب برا کہہ سکے، ایسا خطبے کا اثر ہوا ہے۔ اور جو خطیب بیٹھا بھی ہے زبان میں لکنت ہے، بول نہیں پا رہا ہے۔ جناب زینب نے ایسا زمینہ ہموار کیا ہے کہ اب سید سجاد جب منبر کے اوپر جائیں تو کھل کر کے فضائل و مناقب جو ہیں اپنے بابا کے بیان کر سکیں۔ اور جب چلیے کہتے ہیں، تاریخ ملتی ہے جو قید خانہ آپ سنتے ہیں، تیسرا قید خانہ ہے، مختلف جگہ بدلتے رہے اور اس مقام کے پر پہنچے۔ کیوں؟ جہاں پر جمع ہوتے تھے وہیں پر یا حسین کی صدائیں بلند ہوتی تھی، یہاں تک کہ در و دیوار دمشق کے جو ہیں یا حسین کی صدائیں بلند کرتے تھے۔ اور پھر رہائی کے بعد پہلی مجلس برپا کر کے بال اعلان پرسہ لے کر کے جناب زینب نے یہ اعلان کیا، یزید آج تو ہار گیا اور میں جیت گئی۔ اور صرف یہی نہیں، آپ کا انقلاب دیکھیں، جب آئی ہیں تو آپ نے فرمایا کہ کربلا ہوتے ہوئے چلنا بیٹا سید سجاد۔ کربلا گئی، کربلا سے مدینے آئی، مدینے میں کوئی نہ خطبہ دیا نہ کوئی تقریر کی، صرف گریہ اور فضیلت اہل بیت۔ 1 سال کے اندر اتنا بڑا انقلاب زینب کے گریے سے آیا ہے کہ گورنر مدینہ جو ہے وہ مجبور ہو گیا خط لکھنے کے لیے کہ اگر زینب علیہ مدینے میں اور رہ گئی، میری گورنری ختم، تیری خلافت ختم، یا تو زینب کو یہاں سے نکلوا دو اور اپنی خلافت کو بچا لو۔ یہ کردار ہے ایک بی بی جس کو کہتے ہیں زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ۔ پروردگار ہم سب کی، آپ کی بچیوں کو کنیزان جناب زہرا سلام اللہ علیہ اور جناب زینب میں شمار فرمائے، اور ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کے اور ان کے خاندان کے صدقے میں آپ کو اور آپ کے بچوں کو سلامت رکھے۔ پروردگار عالم ان کے فرزند حضرت حجت علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بار الہ جتنے دہشت گرد ہیں جہان کے اندر، بالخصوص طالبان، سپاہ صحابہ، لشکر جھنگوی، ان سب کو نیست و نابود فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، بقی کو پروردگارہ تعمیر فرما، کربلا کی زیارت ہم سب کو نصیب فرما، خاص طور سے سعودی عرب کی وہابی حکومت کو نیست و نابود فرما، ظہور امام زمان میں تعجیل فرما، ان کے اعوان و انصار میں ہم سب کا شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، والسلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ۔